لٹکاتی ہوں تو سڑک میں کیوں کپڑے لٹکاتی ہوں، سڑک میں اس لیے لٹکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ادھر آٹا میں نے گون لیا تھا، آج دھوئے تھے کپڑے، رات ہم نے سالن نہیں بنایا تھا۔ ادھر میں نے ایک پاؤں جو ہے عاطف کا جوتا پہنا ہوا ہے، لیکن کپڑے جو ہیں وہ گھر لٹکائے ہوئے ہیں۔ گھر اس لیے لٹکائے ہوئے ہیں، عاطف رکشا لے گئے تھے، تھوڑے سے بچے ہیں، وہ میں نے کہا جب آئیں گے تو پھر لٹکا دوں گی، کیونکہ ادھر یہ دیکھو بالٹی میں پڑے ہوئے، ایک سوٹ دو عاطف کے ہیں، بقایا میرے ہیں، بچوں کے ہیں، بس اسی طرح بس اللہ پاک خیر کرے، کیونکہ نا رات ہم نے سالن نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے نہیں بنایا تھا، یاد آیا کہ نہ، پھر میں دیکھ رہی تھی کیا کھائیں، کیونکہ صبح عاطف نان چنے لے آیا۔ اس کے بعد جو ہے نا بچے بھی کہہ رہے تھے مما جی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے خود بھی اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی نا، تو میں نے کہا کہ اچھا میں کیا کروں کہ میں نے پھر سوچنے کے بعد میں نے کہا اچھا آلو پالک پڑی ہوئی ہے، یہ آئی تھی ہمیں آلو پالک ٹیچر کے گھر سے، میں نے کہا چلو جو آلو پالک پڑی ہوئی ہے نا اس کو کیا کرتی ہوں کہ نا اس کے پراٹھے بنا لیتی ہوں، بچے چلو کھا لیں گے۔ تو ادھر آج کل پھر اتنی مکھیاں آئی ہوئی ہیں، پہلے اتنی نہیں تھی، 2-3 دن ہو گئے، شاید وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس وجہ سے مکھیاں آ رہی ہیں، اللہ پاک خیر کرے۔ ادھر میں نے کہا میں چھوٹے چھوٹے پیڑے کر کے نا، جس طرح ایک بناتے ہیں نا روٹی کو پیڑیاں، تو وہ یہ ساتھ سوچ رہی تھی کہ انسان نہ بس کبھی کبھار اتنا مایوس ہوتا ہے، اتنا ہمت ہار جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کوئی نہ کوئی انسان کے پاس ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ایشو بن جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حل نکل آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ بس نہ ادھر آٹا میں نے مطلب 3 پیڑیاں کر لی تھی، 3 پیڑیوں کے بعد ہی نا میں نے کہا 2-3 پراٹھے بناؤں گی، زیادہ روٹیاں نہیں بناؤں گی، کیونکہ جتنے بچے کھا سکے، کیونکہ ٹائم اتنا ہو گیا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ کام کرتے کرتے 3 بج گئے ہوں گے میرے خیال میں، تو لیکن نہ 3 بج گئے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام گھروں کے، کبھی بھی ایک ماں جو ہوتی ہے نا، ماں کو بس یہی ہوتا ہے کہ گھر کے کوئی نہ کوئی کام کر لوں، کوئی صفائی کر لوں، کہیں سے برتن دھو لوں، کہیں سے جھاڑو دے لوں، کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ بس ہماری ماؤں کی یہی عادت ہے کہ جلدی جلدی کام ختم ہو، چلو ایزی ہو کے بیٹھیں، بس نا اللہ پاک خیر کرے۔ ادھر میں نے کہا کہ میں نا کیوں نہ چھوٹی چھوٹی پیڑیاں کر کے نا اس کے اوپر اس طرح، اکثر ایسے ہی ساگ والے پراٹھے بھی میں ایسے ہی بناتی ہوں، ساگ والے پراٹھے بھی ایسے ہی بناتی ہوں، تو میں نے کہا آج آلو پالک کے بھی ایسے ہی بناؤں گی، کیونکہ مجھے وہ جو ہوتی ہے نا بیلنی، لوگ اکثر ایسے کر کے بیلنی کے اوپر بناتے ہیں، مجھ سے وہ بنتے ہی نہیں۔ ایک دن میں نے ٹرائی کیا تھا تو مجھ سے نہیں صحیح بنے، یہ تو پھر بھی اچھے بن گئے، کیونکہ نا اس طرح ہاتھ سے میں کہتی ہوں صحیح بنتے ہیں۔ ادھر میں نے آئل تھوڑا سا توے پہ لگا لیا تھا، اس طرح رکھ لوں گی اس کو نا، چھوٹی سی پیڑی روٹی بنا کے، اس کے بعد یہ دیکھو اس طرح کور کر لوں گی کہ مطلب نا سائڈوں سے بالکل بریک بریک کر لوں گی۔ اب اس کو اٹھا کے کبھی سوکھا آٹا لگا لیتی ہوں، کبھی نہیں لگاتی، تو میں نے کہا آپ جو ہے نا چلو جی پراٹھا بن گیا، بس 2-3 اس طرح کرو تو پراٹھا بن جاتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیلنی کے اوپر کبھی چمڑ جاتا ہے، وہ پھر سوکھا لگانا پڑتا ہے، وہ ہارڈ پراٹھا ہوتا ہے، ہارڈ جو ہوتا ہے اتنا زیادہ بچے اس کو پسند نہیں کرتے۔ ادھر بنے گا تو آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جانا۔ ادھر دیکھو میں نے کہا جب تک میں 1-2 اور پیڑیاں کر لیتی ہوں، کیونکہ نا جب تک وہ بنتا ہے، کیونکہ توا بھی اتنا گرم نہیں ہوا تھا، یہ پہلا فرسٹ پراٹھا ہے نا، توا اس لیے ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، اگر ہوتا نا دوسرا تو پھر شاید توا جو تھا نا وہ اس طرح ہوتا۔ اچھا جی یہ دیکھو اب میں نے آئل ہی لگاتی ہوں، کیونکہ نا جو سالن میں ڈالتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہی پراٹھے بنا لیتی ہوں، اللہ پاک خیر کرے۔ تو ادھر بس نا میں نے کہا عاطف کی نا وہ عادت ہوتی ہے کہ ایسا سلنڈر کر کے نا بالکل ایسے راڑ راڑ کے بنانا ہے، جس طرح ہماری امیاں بناتی تھیں، ابھی تک بھی کہتا ہے آپ کو ویسے پراٹھے نہیں بنانے آتے،
جیسے میری مما بناتی ہے آپ کی مما بناتی ہے. میں نے کہا وہ مما ہے نا تو میں مما نہیں ہوں. کہتا آپ بھی بچوں کی مما ہو. تو ابھی تک میں نے کہا دادی نانی نہیں بنی نا، جب بنوں گی تو پھر بنا لیا کروں گی. ایسے بس مذاق کر رہے تھے کیونکہ نا وہ میری مما بھی بناتی ہے، وہ بھی ہلکی آنچ پہ اس طرح راڑ راڑ کے. یہ میرا تھوڑا سا تیز سلنڈر ہوتا ہے، اس کی مما بناتی تھی وہ بھی ایسے ہی. لیکن اللہ پاک خیر کرے. میں نے کہا چلو بن تو رہے ہیں نا، یہ والے ہی کھا لو. ادھر بن گئے تھے ماشاءاللہ تو آپ کو بنا کے دے رہی ہوں. اچھا مجھے عادت ہے کہ دوائی ڈیلی یہ والی پینی، پتہ نہیں کیوں نہ پیوں تو بس بہت زیادہ. اب پہلے میں پیتی تھی 2 ڈھکن 3. اب میں نے ایک ڈھکن سے آدھے ڈھکن تک آ گئی ہوں کیونکہ نہ 2 ڈھکن پھر 1 ڈھکن پھر آدھا ڈھکن. میں نے کہا اس کو بالکل اس کے نا کہتے ہیں کہ نا مسئلے بڑے ہوتے ہیں، ڈیلی نہیں پینی چاہیے، یہ اچھی نہیں ہوتی. میں پھر سوچ رہی ہوں کہ اس کو آہستہ آہستہ نا کم کروں. عادت تو بنا لی. ادھر میں نے عاطف کا سوٹ استری کر کے ٹانگ دیا تھا، لٹکا دیا تھا مطلب. تو باہر کپڑے لٹکاتی ہوں تو سڑک میں کیوں کپڑے لٹکاتی ہوں؟ سڑک میں اس لیے لٹکاتی ہوں کہ نا بس کیا کروں، مجبوریاں ہیں. تو اللہ پاک خیر کرے. سڑک میں کپڑے لٹکاتی ہوں تو بس کبھی کبھی تو کوئی اتار کے بھی لے جاتا ہے. ابھی تو یہ ساتھ والے ہمسائے ہیں نا، یہ کسی کو ادھر آنے ہی نہیں دیتے، تو جن کی شادی ہوئی ہے. پہلے تو جب تھا نا کافی بار کپڑے نہ گم ہو بھی گئے ہیں، کبھی مہروز کی شلوار تو کبھی کوئی. اللہ پاک خیر کرے. کوئی نہ کوئی اتار کے لے جاتا ہے. لیکن کیا کریں، ادھر ہمارے سالن نہیں تھا. ایک یہ پراٹھا بچا ہوا تھا، میرب نے اچار کے ساتھ کھایا ہی نہیں. کہتی میں نے نہیں کھانا، مجھے ساتھ چائے بنا کے دو. میں نے کہا بیٹا دودھ نہیں ہے، جب دودھ ہوگا تو پھر بنا دوں گی. تو آج کا ولاگ یہی تھا. ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کامنٹ کر دینا. ملیں گے صبح انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ. تو اوکے بھائی، اللہ حافظ، بائے بائے. بھائی گھر نہیں ہے اس لیے یہ کپڑے باہر لٹکاتی ہوں. اور میرب کا کمال دیکھو، اور میرب